अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण नाज। समा की मैराथन ट्रांसमिशन गुज़िश्ता 3 रोज से जारी है। पल पल की इंटरनेशनली अपडेट्स, कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर है और इसी हवाले से हमारी ये खुसूसी मैराथन ट्रांसमिशन जारी है। 21 घंटे तवील मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ जो कि मुकम्मल हो गया, लेकिन उम्मीद अब भी बरकरार है। अमेरिका और ईरान दोनों ही मजबूत अंदाज में आगे बढ़ने के इशारे दे रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जंग बंदी अब भी बरकरार है। ये एब्सोल्युटली 47 साल के इख्तिलाफात हैं और ये यकीनन चंद घंटों में तो हल नहीं हो सकते थे। आज सुबह इस्लामाबाद में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि तवील मुज़ाकरात के बावजूद अमरीका और ईरान मुआहदे के करीब नहीं पहुंच सके। सुनिए उन्होंने क्या बात की। For 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. ये 4.25 मिनट की ये उनकी मीडिया से गुफ्तगू थी और इस गुफ्तगू में अमरीकी नायब सदर ने कहा कि एक अच्छी खबर यह है कि तवील मुज़ाकरात हुए, लेकिन इसमें बुरी खबर यह है कि हम मुआहदे के करीब नहीं पहुंच सके। साथ ही उन्होंने बताया कि अमरीका ईरान से यकीन दहानी चाहता है कि जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे और इसके लिए दरकार आलात भी हासिल नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें ये आमादगी अभी तक नजर नहीं आई है। अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से एक तवील पोस्ट की है और लिखा है कि मुज़ाकरात बेहतर समत में जा रहे थे, बेशतर निकात पर इत्तेफाक हो गया था, लेकिन सबसे अहम एटमी मामला इस पर इत्तेफाक नहीं हुआ है। ईरान एटमी इरादों से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए सालिसी और सहूलतकारी करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की और उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स करार दिया है। अपनी तवील तरीन पोस्ट में सदर ट्रंप ने मजीद लिखा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का वादा किया था, लेकिन अब वो जानबूझकर अपने वादे से फिर गए हैं। अमरीकी सदर ने मजीद लिखा कि अमरीकी नेवी फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी करेगी और जो भी अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि उन तमाम जहाज़ों को भी रोकेंगे जिन्होंने ईरान को गैर कानूनी टोल अदा किया है। अमरीकी नेवी आबनाए हुर्मुज़ पर बारूदी सुरंगों को तबाह करना शुरू करेगी, राहदारी की नाकाबंदी होगी और दूसरे ममालिक भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिखा। सदर ट्रंप का कहना था कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने फुल्ली लॉक्ड एंड लोडेड जुमले का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि अमरीकी अफवाज ईरान में जो बाकी रह गया है उसे भी ख़त्म कर देगी। अमरीकी सदर का ये रवैया इंतहाई सख्त है और किसी नई बड़ी कार्रवाई का इशारा दे रहे हैं। इस पर अभी तक तो ईरान की तरफ से कोई खास रद्द अमल नहीं आया सामने, लेकिन सुबह अमरीकी नायब सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बयान जारी किया था कि इस्लामाबाद में अमरीका के साथ होने वाले मुज़ाकरात में मुतअद्दिद पॉइंट्स पर इत्तेफाक हुआ है। ताहम 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर इख्तिलाफ राय के बाइस ताहाल जामे मुआहदा तय नहीं पाया जा सका है। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ जैसे कुछ नए मामलात भी शामिल कर दिए गए हैं जिसमें से हर एक की अपनी पेचीदगियां हैं। ताहम उन्होंने अहम बात यह भी की है कि सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती है, यह कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। इसके बाद ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और ईरानी वफ़द की सरबराही करने वाले बाकर कालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि बातचीत के दौरान ईरानी वफ़द ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की हैं, ताहम मुखालिफ फ़रीक मुज़ाकरात के इस दौर में ईरानी वफ़द का एतमाद जीतने में नाकाम रहा है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि अमरीका को ईरान की मंतिक़ और उसूलों के मुतालिक अंदाज़ा हो गया है। अब फैसला उन्होंने करना है कि आया वो ईरान का एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। मुज़ाकरात बेनतीजा होने के बावजूद दोनों जानिब से पाकिस्तान की मेज़बानी और पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ की जा रही है। अमरीकी नायब सदर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात करवाने में बड़ा अच्छा काम किया है, कोई मुआहदा हो सके। साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिफ भी शुक्रिया अदा किया। To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts
And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. اب ناظرین دوسری طرف ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر قالیباف کہہ رہے ہیں کہ مذاکراتی عمل میں صورت کاری پر اپنے دوست اور برادر ملک پاکستان کی کوششوں کے مشکور ہیں اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. مذاکرات مکمل ہونے کے بعد ناظرین نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہے گا. دونوں فریق جلیے اپنا عزم جاری رکھیں گے. سنیے نائب وزیر اعظم نے کیا کہا. That the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ایران اور امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ناکام مذاکرات کے بعد کوئی راستہ نکالیں. عمان اور برطانیہ نے ایران اور امریکہ سے کشیدگی سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا ہے. جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے میں روس کے نمائندے نے کہا ہے کہ اگر امریکہ واقعی معاہدہ چاہتا ہے تو انہیں مذاکرات کے کئی ادوار اور ماہرین کی سطح پر متعدد بیٹھکوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایبسولوٹلی کل جو ساری ایکسرسائز تھی اس کے بعد اب دنیا بھر سے اس پر رد عمل بھی آ رہا ہے. یہاں پر ہماری ڈسکشن بھی ہوگی کہ مزید اب کیا راستے ہیں, کیونکہ ابھی بھی جو راستے ہیں یا جو مثبت اچیومنٹس ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ پہنچا جا سکتا ہے ان راستوں پر. مجھے اسٹوڈیو میں ابصار عالم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کے وقت کی شکر گزار ہوں ابصار صاحب. جنرل زاہد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سر. اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ حمید گل صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں اور عامر احمد خان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. جنرل زاہد آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. صبح تک ہم ساتھ ہی موجود تھے اور سچویشن جس طرح سے ڈیولپ ہو رہی تھی, پہلے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی جوائنٹ پریسر آ جائے سامنے. پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس اطلاعات آئیں کہ جو وہاں پر وفد موجود ہے, جو یو ایس اے کا وفد موجود ہے, جو صحافی موجود ہیں, ان میں سے 7 لوگوں کو بلایا گیا سرینا, اور پھر وہاں پر یہ ساری ٹاک ہوئی. ابھی جو آپ سچویشن ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, دنیا بھر سے اب اس کا ریئیکشن بھی آنا شروع ہو گیا ہے اور تمام دنیا یہی چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کنکلوژن ضرور نکلے. دیکھ رہے ہیں آپ ابھی بھی گنجائش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی, اور ابصار صاحب کو بھی اور تمام پارٹیسپینٹس کو, عبداللہ گل صاحب وغیرہ کو, عامر صاحب کو بہت سلام. دیکھیں پروسیس از انٹیکٹ. لیٹ می اسٹارٹ ود دس. پروسیس از انٹیکٹ, پروسیس از آن. جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹویٹ ہے ہم نے اس کو بہت دیکھ لیا. اصل میں 40-45 سال کا کانفلکٹ ہے, 5 دہائیاں اور 2 آئیڈیالوجی, ڈفرنٹ تھاٹس, کیونکہ وہاں پہ زائنزم بھی ہے, یہاں پہ ایک اور آئیڈیالوجی ہے, پاور, بہت سا کچھ سٹیک پہ ہے. یہ آپ کہیں کہ 21 یا 30 گھنٹوں میں یہ ہو جائے گا, یہ نہیں. ہم پہنچے کہاں سے؟ فرام وار سے نکل کے ہم ٹیبل پہ آئے. ٹیبل پہ آنے کے بعد بند کمرے میں دونوں وارنگ فیکشنز بیٹھی, جو آج سے پہلے نہیں ہو رہا تھا. عمان میں بھی 7 ایئرز لگے ساتھ بیٹھنے میں. تو پاکستان has done a marvelous job. اب اتنے لمبے جھگڑے جو ہیں, یہ کوئی کانگو اور ادھر وہاں پہ یا افریقہ میں ٹوٹسیز اور ہتوز کا لڑائی نہیں ہو رہی. دس از ایران اینڈ امریکہ. سب سے بڑا اسٹریٹجک کانفلکٹ آف آر لائف. تو پروسیس از آن, پروسیس از انٹیکٹ آلسو. یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ کا آپ نے ذکر کیا, اس میں دیکھیں جو انہوں نے سب سے پہلی بات کی کہ جی آلموسٹ آل دا پوائنٹس ور سیٹلڈ, لیس نیوکلیئر, اور پھر پاکستان کی بھی انہوں نے تعریف کی. تو 2 چیزیں تو انہوں نے کنفرم کر دی کہ باقی چیزیں آلموسٹ ہماری سیٹلڈ ہیں. نیوکلیئر کے اوپر چونکہ ایک وہ پوزیشن لے چکے ہیں کہ نو نیوکلیئر ویپن. اب وہ کسی حد تک اگر ان کو سول انریچمنٹ کی اجازت دیتے ہیں, یا ان کا یہ جو سٹاک پوائل ہے یہ کسی فرینڈلی کنٹری میں, پہلے بھی تو رشیا کی باتیں ہو رہی ہیں, JCPO کی جب ہم باتیں وہاں پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے, تو ایک ویز اینڈ مینز نکالے جا سکتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے جو بات کی ہے ہرمز کے اوپر اپنی بلاکٹ کی, یا جو تھریٹ اسٹیبلش کی ہے, تو یہ اس میں وار میں یہ چیزیں چلتی ہیں. جی اسی بات کو میں آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. ابصار صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل, اور ٹروتھ سوشل کے بعد پھر ایران کا بھی اس کے اوپر ریئیکشن آ گیا. آبنائے ہرمز کے لیے انہوں نے بڑا کلیئرلی بول دیا ہے کہ کسی بھی جہاز کو نہ وہاں داخل ہونے دیں گے امریکی, اور نہ ہی وہاں سے باہر جانے دیں گے. کیا کہیں گے آپ اس پر, اور پھر مزید اس کے اوپر کیا ریئیکشن ایکسپیکٹ کریں گے؟ دیکھیں اصل ایشو تو ہے
نیوکلیر پروگرام کا ایران کا، اور جو اسٹریٹ آف ہارموز کا ہے وہ لیوریج ہے ایران کا، جو اس نے ابھی یوز کرنا شروع کیا پہلے جنگ سے پہلے، تو وہ بھی نہیں کر رہا تھا، تو اس لیے وہ تو اس کو نہیں چھوڑے گا اب جب تک کہ اس کے باقی معاملات سیٹل نہیں ہوتے. اور میرا خیال ہے کہ افیکٹولی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو ان کی طرف سے تو جنگ بندی مستقل ہی لگ رہی ہے، انلیس کہ کوئی اسرائیل شرارت کر دے یا کوئی ایسا کام کر دے. تو مجھے تو اس میں سے کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں نظر آ رہی اس سینس میں کہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دونوں یہاں سے جھنڈے گاڑ کے چلے جائیں گے، اور ایسا تو نہیں ہوگا. جیسے وہ اندازہ بھی تھا کہ بہت پرانا ایشو ہے، بہت سیریس ایشو ہے، ہماری زندگیوں میں اتنا سیریس کرائسس نہیں تھا، تو اس لیے یہ اس کو ایک دم سے آپ سمجھیں کہ 21 گھنٹے بعد آپ دیکھیں ہمارے ہاں دو چھوٹے چھوٹے گھرانوں میں دشمنیاں اگر ہو سالوں چل جاتی ہیں اور سالوں چل رہی ہوں تو ان کی دوستی ہو بھی جائے نا تو دل میں رنجشیں نہیں نکلتی دلوں سے، اور وہ پہلے جیسا گھی شکر نہیں ہو جاتا. تو یہ تو کچھ ایک گھر بھی نہیں ہے، الگ الگ قومیں، الگ الگ ملک ہیں، الگ الگ مذاہب ہیں، اور پھر یہ ایک آئیڈیولوجیکل وار چل رہی ہے اسرائیل کی طرف سے. تو اس لیے اس کا آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہی دن میں بہت ساری چیزیں ہو جائیں. ایک دن میں جو کچھ ہوا ہے وہ بہت بڑی بات، وہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کریڈٹ سارا پاکستان کو جاتا ہے. دیکھیں یہ سب کچھ جاتا ہے، ہمیں اپنی تعریف اتنی زیادہ ہر وقت خود اپنے منہ سے بھی نہیں کرنی چاہیے. لیٹ ادر پیپل نہیں سر، لیکن جہاں ہے گنجائش وہاں تو کرنی چاہیے نا. یہ ساری دنیا نہیں کر پا رہی تھی، جہاں پر پاکستان نے لا کر بٹھا دیا دونوں ممالک کو، اور ایک ایسی ڈپلومیسی کی ہے پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے. تو کرن لیکن آپ یہ کتنی بار بات کہیں گے؟ پچھلے 3 دن میں 378 بار تو کہہ چکی ہوں گی آپ. جو ویورز ہیں وہ بھی سن کے تنگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی آگے کی بات کرے نا، تو ہمیں آگے کی بات کرنی چاہیے. ہم نے کر لیا، اب ہمیں اتنا اسی کو اگر بنا کے کہ وہ ان کے گھر بیٹا ہوا تو انہوں نے چم کے مار دیا والی بات نہ ہو، کہ ہم اگر بڑا ملک ہیں تو بڑا ملک سمجھیں. ایک خوشی مل گئی ہے تو بس اس کا ڈھول ساری لیکن ان مائی اوپینین سر، ان مائی اوپینین، کیونکہ اس وقت جب یہ مذاکرات جو ہے وہ معاہدے کی طرف نہیں گئے، تو اس کے بعد یہی جو ہمارے اسپوائلرز ہیں انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ پاکستان ناکام ہو گیا. تو یہ دونوں چیزوں کو مختلف الگ الگ کرنا ضروری ہے. میں احترام کرتا ہوں، لیکن اگر آپ نے اپنی پالیسیز، اپنا فیوچر پاتھ اسپوائلرز کے یس اور نو کرنے سے کرنا ہے تو اس کا مطلب آپ کے نروز کمزور ہیں. میں نہیں اس سے ایگری کرتا. اسپوائلرز نے، آپ کن اسپوائلرز کی بات کر رہی ہیں؟ جو پاکستان رائٹ پہ جا رہا تھا تب بھی تنقید کر رہے تھے، لیفٹ پہ جا رہا تھا تب بھی تنقید کر رہے تھے، درمیان میں جا رہا ہے پھر بھی تنقید کر رہے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے، جب آپ نے اسپوائلر کہہ دیا تو آسک دیم ٹو لے آف، اپنا راستہ دیکھیں. ہم نے جو کچھ اچیو کیا ہے، ہم اس سے آگے جانا ہے. اگر ہم یہی بیٹھے اپنا ڈھول بجاتے رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. اور آگے کا راستہ نے کہہ بھی دیا کہ ہم کردار ادا کرتے رہیں گے. یہ اپرچونٹی ہے. اگر آپ اجازت دیں مجھے بھی تھوڑا سا بولنے کی. یہ ایک اپرچونٹی ہے اور ہمیں ملی ہے. ہمیں اس کو ایک سیڑھی بنانا چاہیے، اس کو منزل نہیں بنانا چاہیے. منزل ابھی آگے ہے، اوپر ہے، سیڑھی بنائیں، آگے چلیں. دیکھیں ریجن میں آنے والے دنوں میں کیا کیا تبدیلیاں آنی ہیں، ہم نے اس میں اپنی معیشت اور گورننس کیسے بہتر کرنی ہے. درست بات. ہمیں جو موقع ملا ہے، امن، ہمارے بارڈرز تو محفوظ ہے نا، اللہ کا شکر ہے، اس میں ہمیں اپنی معیشت اور گورننس بہتر کر لینی چاہیے، کیونکہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں. بالکل ٹھیک.